الحمدللہ دنیا کے جس کسی خطے میں جانا ہوتا ہے، جس کسی خطے میں، میں 6 بر اعظم گھوما، جتنے پاکستان دنیا میں بر اعظم ہے، کوئی بر اعظم چھوڑا نہیں جس میں نہ گیا، اور 80 سے زیادہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں جاؤ، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی خدمت والا مل جائے گا ہر جگہ، جس جگہ۔ ایک مرتبہ میں انڈونیشیا گیا تھا، تو انڈونیشیا کے لوگوں نے جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا یہاں ایک ہل اسٹیشن ہے، یعنی پہاڑی مقام جو تفریح کا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ وہاں گئے، ہم گھوم پھر رہے تھے، تو اب انڈونیشیا تو دارالحکومت جکارتہ ہے، پھر دوسرا اس کا صوبہ ہے سورابایا، وہاں گئے۔ سورابایا بڑا شہر ہے۔ پھر وہ اسٹیشن جو تھا وہ کافی بلندی پر تھا اور کوئی 2-3 گھنٹے کا سفر تھا، تو وہاں جا کے ہم گھوم پھرتے رہے۔ جب مغرب کا وقت آیا، ہم نے کہا بھائی کوئی مسجد ہو تو نماز پڑھے، ہم نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب امام صاحب سے ملاقات ہوئی، سب نے بھائی اب معلوم ہو رہے تھے وہ ایسے ہی ہمارے ہندوستانی پاکستانی ٹائپ کے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ جی میں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوں۔ اب اس دور دراز علاقے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض اللہ نے پھیلا، کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں جس میں پھیلا نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طائفہ منصورہ سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دیا، اس پر بہت ہی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اب آج آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کسی اور فاروقیہ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پٹوری ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا دارالعلوم قاریہ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نسبت سب کی دارالعلوم دیوبند سے ہی ہے، کیونکہ وہی مبدأ فیض ہے ہمارا، اور وہیں سے ساری شاخیں پھوٹی۔ تو یہ بات الحمدللہ سب سے پہلے تو قابل شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ کیا۔